الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کا سامنا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے کس طرح مقابلہ کیا۔ ان باتوں کو پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ اس جمعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور دیگر کام کیے وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر کام کیے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت ہی اہم کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ سب سے پہلا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، اسلامی بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا۔ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس لیے کہ کسی شہر والے کے لیے، کسی قبیلے والے کے لیے، کسی ملک والے کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے برابر کا درجہ دینا اور ان کو اپنے برابر کا شامل کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نزاکت کو سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی انصار صحابہ جو ہیں، انصار ہیں، ان کے اندر ابھی نیا جوش اور ولولہ ہے، ابھی ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مقابلہ ہو، لڑائی شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات، اسلامی بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا۔ اور یہ مواخات، یہ اسلامی بھائی چارہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اگر مہاجرین اور انصار جن کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی کہ ایک مجلس کے اندر تقریباً 90 مہاجر اور انصار جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں دو لوگوں کی جوڑی بنائی، دو لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی بنائی اور ان کے درمیان میں مواخات قائم فرمائی۔ اور یہ مواخات، یہ اسلامی بھائی چارہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہوتی تو انتقال کرنے والے کی، وفات ہونے والے کی رشتہ داروں کو اس کی وراثت نہیں ملتی تھی، بلکہ اس کے اسلامی بھائی کو وراثت ملتی تھی، اس کا حصہ ملتا تھا۔ اور یہ جو مواخات اور یہ بات جو ایک مدت تک یہ بات اسی طرح قائم رہی، اور جو انصار صحابہ تھے انہوں نے بھی مہاجرین صحابہ کا جو کھل کر ساتھ دیا، ہر طرح سے انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ان کی جو نصرت کی،
ان کی جو ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بات پر تعریف کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر ایمان کے اندر جگہ بنائی، جگہ پکڑی، وہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، اور یہ لوگ اپنے دل کے اندر جو کچھ انہوں نے مہاجرین کے اوپر خرچ کیا ہے اس کے بارے میں یہ تنگی نہیں پاتے۔ اور یہ لوگ یہ انصار جو تھے، یہ اپنے آپ کو مہاجرین کو جو اپنے اوپر کیا کرتے تھے، فوقیت دیتے تھے، اگرچہ یہ انصار لوگ فاقے کے اندر ہو، تنگ دستی کے اندر ہو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کی قرآن مجید کے اندر تعریف بیان فرمائی۔ چنانچہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں مہاجرین کے ساتھ انصار نے جو معاملہ کیا، ہمدردی کا، غمخواری کا اور نصرت اعانت کا جو معاملہ کیا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ جو پچھلے ہفتوں میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو مہاجر صحابہ میں سے ہیں، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ جو قائم فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا ایک انصار صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو اسلامی بھائی چارہ مواخات قائم فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرا مال و دولت ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرے باغات ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں لے لیں، اور یہ جو میری 2 بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں، وہ عدت گزارے کہ آپ اس سے پھر کیا کریں، نکاح کر لیں۔ اس طرح جو انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ایثار کا، ہمدردی کا معاملہ کیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ جو بہت ہی جو ہمت کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپس میں مہاجرین اور انصار دونوں کے کیا ہے، دل جڑے رہیں، دونوں کے دل آپس میں کیا ہے، ملے رہیں، جڑے رہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات قائم فرمائی، اس لیے کہ اسلام کے اندر یا انسان اگر کسی چیز کے اندر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں وہ اور ظاہری اسباب اختیار کرے تو وہیں پاس ایک اسباب اس کو یہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل کیا ہوں، جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دل کیا ہوں، جڑے ہوئے نہ ہوں، تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ جو مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا، تاکہ جو ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے کیا جڑے رہیں۔ اور اسلام نے اس وقت ابتدائی زمانے میں وہ ترقی حاصل کی، ان تمام جہاں وجوہات ہیں ترقی کے، ان تمام ظاہری اسباب میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیا تھے، مہاجرین اور انصار صحابہ کے جو دل تھے آپس میں کیا تھے، جڑے ہوئے تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، کسی کو کوئی حسد نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی کو کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض عداوت، کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، دل آپس میں ایک جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کیا اسلام ترقی کرتا رہا۔ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اور آپ دیکھیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آمنے سامنے ملاقات کرتے ہیں، اچھے سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل آپس میں کیا ہے، جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے کہ نفرت بھری ہوتی ہے، غصہ، دشمنی، عداوت بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم دین کے اندر ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے اندر صحیح معنی میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔
اس لیے ترقی کے لیے جہاں ظاہری اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپس میں کیا ہو، دل جڑا ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، اہم کاموں میں سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، وہ یہ کام کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات، اسلامی بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اہم کام یہ فرمایا کہ جو مدینے کے اندر دیگر قبائل تھے، دوسرے جو قبیلے آباد تھے، دوسرے قبیلے تھے اور یہودیوں کے جو قبیلے آباد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے درمیان معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اور یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قائم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ مسلمان جب حبشہ ہجرت کر کے گئے مسلمان، تو مکہ والوں نے مسلمانوں کا حبشہ تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دوسرا اہم کام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تمام قبیلے کو لوگوں کو اکٹھا کیا، یہودیوں کے بھی قبیلوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ قائم فرمایا، اور اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعات رکھی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ہم سے کوئی آپس لڑنے آئے گا تو ہم ایک دوسرے سے کیا کریں گے، سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروائیں، اور تیار کروانے کے بعد سب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سب اس دفعات پر کیا کریں، عمل کریں گے، اس معاہدے پر عمل کریں گے، کوئی جو اس معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے اندر جہاں دیگر قبیلے کے لوگ شامل تھے، یہودی کے قبیلے کے لوگ شامل تھے، وہیں جو یہودیوں کے جو 3 قبیلے جو بہت ہی زیادہ مشہور، معروف اور طاقتور تھے، جن کے جو قلعے خود مدینہ کے اطراف میں موجود تھے، وہ 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے جو 3 قبیلے تھے، وہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل تھے۔ یہ جو قبیلے والے تھے، یہ جو سامنے تو اس معاہدے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اندر ہی اندر ان کے دل کے اندر حسد، بغض، مسلمانوں کے خلاف دشمنی، یہ جو ان کے دل کے اندر بھڑک رہی تھی، ان کے دلوں کے اندر یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے خلاف کیا تھی، بھری ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے معاہدہ تو سامنے کر دیا، لیکن یہ جو اندر ہی اندر مسلمانوں سے جل رہے تھے، مسلمانوں کی حسد، عداوت، دشمنی ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جب غزوہ بدر پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، تو اس کے بعد جو ان کی حسد اور ان کی بغض عداوت اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ ان کو جو پھر مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تینوں قبیلے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، بنو قریظہ، ان تینوں قبیلوں نے جو یہودیوں کے بہت ہی طاقتور قبیلے تھے، اور ان کے قلعے جو مدینہ کے اندر اطراف کے اندر موجود تھے، ان تینوں قبیلوں کے لوگوں نے کیا کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو معاہدہ توڑا وہ بنو قینقاع کے لوگوں نے معاہدہ توڑا، اور معاہدہ توڑا اس طرح کہ مدینہ منورہ کی ایک عورت جو یہودیوں کے بازار کے اندر گئی، کوئی چیز خریدنے کے لیے یہودیوں کے بازار میں گئی، اور یہودیوں کے بازار میں جانے کے بعد ایک دکاندار کے پاس گئی، تو دکاندار نے اس کے ساتھ شرارت کی، یہاں تک کہ اس دکاندار نے، اس بدبخت نے اس عورت کو برہنہ کر دیا، اور برہنہ کرنے کے بعد وہ جو دیگر جو آپس لوگ کھڑے تھے وہاں پاس، یہودی جو لوگ کھڑے تھے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس دکاندار کی مذمت کرتے، دکاندار کی مخالفت کرتے، اور اس عورت کی مدد کرتے، نصرت کرتے، لیکن انہوں نے تہکا لگایا، ٹھٹے لگانا شروع کر دیے، اور جب یہ بات اس کے رشتہ دار کو پتہ چلی تو اس کے رشتہ دار نے آ کر اس دکاندار کو قتل کر دیا، اور اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس شخص نے قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں تمہیں جو دیت تو دی جائے گی، خون بہا تو دیا جائے گا، لیکن تم نے جو یہ کام کیا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا یہ کام انتہائی مذمت والا اور بہت ہی برا کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے یہ کہا، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ
اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو ابھی تک جو قریش سے مقابلہ کیا تھا، اگر ہم سے مقابلہ ہوا، ہم سے لڑائی ہوئی، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور مقابلہ کسے کہتے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ ابھی ان کی اتنی زیادہ ہمت ہے، آگے چل کے یہ مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیا کیا ترکیبیں اور نہ جانے کیا کیا سرکشی اختیار کریں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلعہ خما کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع گئے اور ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ جب بہت زیادہ سخت ہو گیا تو پھر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فوراً جو یہ قبیلہ چھوڑ کر، یہ علاقہ چھوڑ کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد مدینہ منورہ یہودیوں کی ایک بڑی جو سازش کی جو جگہ تھی، اس سے کیا ہوا، مدینہ منورہ خالی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد بنو قریظہ جو تھے انہوں نے بھی کیا ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اور ان کے معاہدے کی خلاف ورزی اس طرح انہوں نے کی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بات پر فیصلہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک شخص کو دیوار کے اوپر چڑھا دیا اور اس کو ایک چکی کا پاٹ دیا، اور اس سے کہا کہ جب یہ جو محمد ہیں جب یہ مشغول ہو جائے اور یہ بھی فکر ہو جائے تو اوپر سے پتھر کو پھینک دینا تاکہ یہ کیا ہے، شہید ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سارے معاملات کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، کسی کام کے لیے قضاء حاجت کرنے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو قریظہ کے وہاں گئے اور ان کا گھراؤ کیا، اور گھراؤ کرنے کے بعد ان کا جب گھراؤ سخت ہو گیا، محاصرہ سخت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 10 دن کی تم کو مہلت دی جاتی ہے، 10 دن کے اندر کیا ہے یہ خالی کر دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ الگ کارروائی کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ معاہدہ سخت ہو گیا، محاصرہ سخت ہو گیا، تو پھر وہ بھی وہ جگہ وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد جو خلاف ورزی کی معاہدے کی، وہ جو بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے جو بنو قریظہ نے جو معاہدے کی خلاف ورزی اس طرح کی کہ مکہ جاتے تھے اور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے یہاں آؤ، ہم تمہارا مل کر ساتھ دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد جو بنو قریظہ کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، محاصرہ کیا، اور ان کے محاصرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محاصرہ سخت ہو گیا تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ اوس کے جو ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنا حکم بناتے ہیں، جو وہ کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے اور جو عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا گیا، اور اس طرح جو یہودیوں کے جو 3 سازشی جگہ تھی، سازشی اڈے تھے مدینہ کے اندر، ان تمام تینوں سازشی اڈوں کا کیا ہوگا، خاتمہ ہو گیا۔ اور اس وجہ سے یہ خاتمہ ہوا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ معاہدہ توڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ جو معاہدہ نہیں توڑنا چاہتے تھے، جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن خود انہیں نے معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے معاہدہ توڑا، جس کی وجہ سے یہ جو کیا ہوا، یہ بات پیش آئی اور ان کو مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ چند باتیں تھیں مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جل من سنت